لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہاں اقبال کہنا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں آج جب غیروں کی بات آئی، ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں، ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں، ان کے پاس جناب واٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان جناب سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اے جی پکڑو لبیک والوں کو. میں نے کہا لبیک والے ہیں نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے. بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے؟ یہ بتا. آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی. میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا، تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے، اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے. آج کل پاکستان کا مطلب کیا؟ آج کے مطابق، حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھو لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آئے بکی جا، جو مرضی میں آئے کری جا. یہ پاکستان کا مطلب. یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا، اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا. اور جناب کہتے ہیں جی قائد اعظم نے اس کو نیند آئی، صبح خواب آیا، اور علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بن گیا. پاکستان ایسے نہیں بنا. احمد اللہ شاہ مدراسی تختہ دار پر لٹکا، کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا، جسم پر استریاں پھروا کے احمد اللہ شاہ مدراسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا. فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں موت کی نیند سلایا گیا، تب جا کر پاکستان بنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا اور انہی عیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا، یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا، آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نیوا ہے، جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے، جو غزہ کی بات کرے، اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. ان عیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا، ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا. اور آج جس کا جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نہیں نہیں جناب ہم کھڑے ہیں، اور تم اپنی سفارتی تعلقات، اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو، اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو. محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے، غوری دے سکتے ہو، شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ چپ کر کر بیٹھو، ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو. ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا، اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا، اب خالد بن ولید کے کسی جان نشین نے پیدا نہیں ہونا، اب محمود غزنوی نے نہیں آنا، اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا، اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا، اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے، اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے. ان کو امریکہ کے اندر ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی. وہ بات کریں ہمارے بارے میں. اگر فلسطین کی حمایت تم بچو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے. اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا ہے چلے گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے، پہلے بدر تا جاتا صحیح. قرآن کہتا ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. قرآن کہتا ہے 1000 فرشتہ، 2000 فرشتے، 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیج دیتے ہیں. میرے حبیب انی معکم، میں بھی تو اڈے ناڑا. ہاں رب کہتا میں بھی تو اڈے ناڑا. بدو تو صحیح لیکن یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر. ہاں یہ تو جناب فاجر ہو گیا نا، یہ تو جناب چھڑ دیتا، حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا. اگر جہاد ہوئے تو الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے. انہیں الفانسو نے کیا، او جناب یورپی جرنیل سی، بہت بڑا جرنیل، اور الفانسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا. انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو. انہیں کہا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران تو میں اے مسلمانہ دا جرنل ہے یوسف بن تاشفین، اور الفانسو صلیبی جرنل ہے. اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنل نو. اس نے کیا یوسف بن تاشفین
اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تے تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا. یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جنرل نو دیتا, جناب لیفٹیننٹ جنرل نو دیتا. انہیں کہا لکھ یار اے اس کو جواب دے. انہیں ایڈا بڑا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجا لے کے آ رہے ہیں, توپا لے کے آ رہے ہیں, منجیکا لے کے آ رہے ہیں, اس طرح ریزروا لے کے آ رہے ہیں, فلاں لے کے آ رہے ہیں. اور جب لے آیا انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نے کیا کہ اے میں خط لکھیا اس کو جواباً. انہیں کہا چھلیا دشمناں نال لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں. وہ کہن گے ایڈے ایڈے بچے خط لکھ رہے ہیں. انہیں کہا نہیں. انہیں کہا اوندا خط کتے؟ انہیں کہا الفانسو دا خط ہے. انہیں اندی پشت تے لکھیا. انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جدو سپین دی پہاڑیاں دے اندر الفانسو اور یوسف بن تاشفین دیاں فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا, مسلمانہ دیاں فوجاں اور صلیبی فوجاں, تو انہیں کہا سی نا آسمان دے فرشتے جدو جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقبال کہندا جدو جناب سامنے آئے نا اور این سامنے ہوئیاں تے جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجاں دے لڑائی دا, اور زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دی فوجاں اگے لگ کے دوڑن لگ پئیاں. تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت والی انگلی اپنے دنداں وچ دے کے کہنے لگا افسوس الفانسو تو تے میری سوچ نالوں بھی پہلے دوڑ گیا. اے وے کہ یار کوئی میدان چاہے انہاں دی کی جرت ہے محمد عربی دے غلاماں دے کے بار. اے پی آر بی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی, انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا. انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ وچ جناب اسی کھڑے ساں بی آر بی دے ادھر تے فوج آ گئی, انڈین فوج بی آر بی دے اوتے آ گئی. انہیں کہا ساڈے کو امونیشن بھی ختم, اسلحہ بھی ختم, پیچھے سپلائی بھی بند, جناب ساڈا کوئی پرسانے حال نہیں. اسا کہ یار مرنا تو ہے, چلو آؤ ہن مریے. کہندا اسا نویاں وردیاں پائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے. کہندا اسی کہ نعرہ تکبیر. کہندا جدو نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی. ہندو فوج اپنے ٹینک, وہ کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال وہ فوج روکی رکھی. اوے مسلمان دے تے نعرے وچ اتنی پاور ہے. اے جس نو یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دینا, ہیڈ لیم دی کتاب ایک صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے, اور بڑا متعصب مورخ ہے. اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی, لیکن اے گل انہیں لکھی. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال, کدے بھی جناب فوجہ دے اعتبار نال, کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال, کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال, ریزرو دے اعتبار نال ساڑھے تو اگے نہیں رہا. ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز بات رہی. کہندا صلاح الدین ایوبی دیاں فوجاں دیاں صفاں جدو سامنے بن دیاں سن, ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کرتے ساں, سانو یہ لگدا سی بھئی ہونے اسی ہوندے تے فتح پا لواں گے. ان دی فوجاں جناب صفاں کٹ جاندیاں سن اور شہید ہو جاندے سن, کافی ہزار شہید کر دے, ہزاراں شہید کر دیندے سن. کہندا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی, اس دی فوج وچ نعرہ تکبیر لگدا سی, شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک